BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ سہولت کار یا ثالث، پاکستانی فوج ایک مرتبہ پھر سیاسی میدان میں۔ اس میں جیت کس کی اور ہار کس کی، کچھ سلجھا یا اور الجھا۔ دولت اسلامیہ نے اپنی نئی ویڈیو میں شامی اور کرد فوجیوں کو قتل کرتے ہوئے دکھایا۔ ادھر اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ شامی پناہ گزینوں کی تعداد 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ چہرے پہ ہونٹوں پہ پیاس تھی پھر بھی۔ اور پاکستان کے جسٹن بیبر کہلانے والے سنگر عاصم اظہر کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کے مداحوں کے والدین ناراض ہوں۔ پاکستانی پارلیمان میں آج موجودہ سیاسی ماحول، فوج اور تاریخ کی بازگشت رہی۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ثالثی کے لیے فوج کے آنے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کہ پاکستان کے 67 سال میں فوج 30 سال سے زیادہ اقتدار پر براجمان رہی، لیکن آج پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی معاملات میں فوجی مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی، جو قدر سیاسی بلوغت کا اظہار ہے۔ لیکن فوج کی ثالثی یا سہولت کاری کا یہ اظہار بھی پاکستان کی جمہوری اقدار کے لیے دور اطفال ظاہر کرتا ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔ چکزئی صاحب نے جو بات کی، میں صرف اس پہ تھوڑی سی وضاحت۔ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے نواز شریف نے موجودہ سیاسی بحران میں فوج کی مداخلت کی وجہ آج پارلیمان میں بتائی۔ چودھری صاحب اتفاق سے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر سے اجازت لے کے دیں کہ اگر وہ ملنا چاہ رہے ہیں تو اجازت لیں کہ چیف آرمی اسٹاف مل لیں۔ میں نے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، درخواست ان کی طرف سے ہے تو چیف ضرور مل لیں ان کو۔ عمران خان اور طاہر القادری کی جانب سے بعض غیر آئینی مطالبوں پر بیشتر ماہرین کو شبہ تھا کہ نہ صرف وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ دونوں فوج کے ایک مخصوص طبقے کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ فوجی قیادت سے ملاقات کے بعد دونوں مطمئن نظر آئے۔ تاریخ میں یاد نہیں ہے کہ کوئی عوامی طاقت آئے اور وفاقی حکومت سے ٹکرائے اور پاک فوج آفیشلی ثالث اور ضامن بننے کے لیے میدان میں آیا۔ میں جا کے مذاکرات کروں گا اور انشاءاللہ کل یہ جشن بنے گا۔ پہلی مرتبہ نظام کی جمہوری منتقلی سے پاکستانیوں کو امید ہو چلی تھی کہ اب ریاستی ادارے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے، مگر حکومت کی غلطیوں اور دھرنوں نے جمہوریت کے لیے گزشتہ 27 سالوں میں دی گئی قربانیوں کو کسی حد تک پس پش ڈال دیا ہے۔ میچورٹی ضرور آئی ہے، لیکن جو ایک کرائسس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، بحران کی صورت جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، وہ میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست میں اگر اس طرح کا بحران کا حل الٹیمیٹلی اگر فوج نے ہی نکالنا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاستدانوں کو بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دھرنوں سے کس جماعت نے کیا پایا کیا کھویا، اس سے قطع نظر بیشتر ماہرین متفق ہیں کہ مذاکرات میں فوج کی مداخلت پاکستان کے سیاسی نظام اور پارلیمان میں بیٹھنے والے سیاستدانوں کی ہار ہے، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے فوج حکمرانی میں ہو یا نہ ہو، سیاسی نظام پر کسی حد تک اس کی اجارہ داری قائم ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارلیمان اب اپنا جمہوری تقدس دوبارہ حاصل کیسے کرے گا۔ ارم عباسی، BBC نیوز، اسلام آباد۔ پارلیمان کا جمہوری تقدس تو گویا ذکر قیامت کا، اور بات پہنچی تیری جوانی تک۔ پاکستان کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں BBC اردو سروس کے سربراہ عامر احمد خان۔ عامر، سب سے پہلے کیا لگتا ہے، ثالث ہو یا سہولت کار، کیا جنرل راحیل کو اس سیاسی قضیے میں کھینچا گیا یا وہ خود کودے؟ شفیع، آپ کو یاد ہوگا جب 1988 میں افغانستان میں حکومت سازی کے لیے جنیوا ایکارڈ سائن کیے جا رہے تھے، تو اس وقت کے فوجی سربراہ اور پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے دور رکھ لیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئلے کی دلالی ہے جس میں سب کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اب فوج سے باہر تو کسی کو یہ بات یاد ہو نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے جنرل راحیل کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگی، سو لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اس معاملے میں۔ تو کیا کہیں گے، حکومت کو گھیر کر ایسے مقام پر لایا گیا یا کہ ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ فوج کو ایک مرتبہ پھر سیاسی لنکس کھیلنی ہی پڑے؟ دیکھیں شفیع،
یہاں پر طاہر القادری جو ہیں وہ کوئی سیاسی رہنما نہیں ہے اور نہ ہی ان کی جماعت کا کوئی انتخابی یہاں پارلیمانی کردار ہے. ان کے برعکس عمران خان ایک اہم انتخابی اور پارلیمانی جماعت ہیں، لیکن وہ سیاست میں بالکل نئے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے بار بار ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ فوج کی طرف ہی تھا، لیکن اس ساری بات میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مداخلت کا فیصلہ آخرکار فوج کا ہے، کوئی اس سے زبردستی یہ کام نہیں کرا سکتا. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ ملک کی سیاست پر فوج کی چھاپ اب بھی اتنی ہی گہری ہے جتنی ہمیشہ سے تھی؟ ملک کی سیاست پر تو شبی میں نہیں کہوں گا، لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے سیاستدانوں کے دل اور دماغ پر فوج کی چھاپ جو ہے وہ ابھی تک بہت گہری ہے. وہ جتنی بھی قانون یا آئین کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل اور دماغ میں وہ ابھی تک فوج کو حکومت کے ماتحت ایک ادارہ سمجھنے کے بجائے اسے ایک متوازی ادارہ سمجھتے ہیں جو کہ ایک مسلح قوت بھی ہے. تو فوج کے اس رول پر عمران خان اور طاہر القادری دونوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی دھرنا سیاست کی پہلی جیت ہے. یہ کیا واقعی ایسا ہے؟ شبی، یہ جب میں نے ان کی سیاسی ناپختگی کی بات کی تھی تو میری یہی مراد تھی. دیکھیں، یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک ایسا کھیل ہے جس میں ایک ٹیم جیت جاتی ہے اور ایک ٹیم جو ہے وہ ہار جاتی ہے، جبکہ سیاست جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے شبی کہ اگر آپ چاہیں تو سب کے سب جیت سکتے ہیں اور غلطی کریں گے تو سب کے سب اس میں ہار بھی سکتے ہیں. اور اس موجودہ صورتحال میں مجھے سب کی جیت یا کسی کی بھی جیت سے زیادہ سب کی ہار جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے. تو مختصراً کیا مطلب ہوا اس کا جمہوریت کے لیے؟ جمہوریت شبی اس وقت زخمی نظر آ رہی ہے، کرا رہی ہے، متلاشی ہے کسی مرہم کی. اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے جو کہ اس کے دکھوں کا مداوع کر پائے یا نہ کر پائے، یا کم از کم اس کی وحشتوں کا ساتھی تو بن جائے. عامر احمد خان، بہت بہت شکریہ. پاکستان میں سیاسی بحران پر آپ نے عامر احمد خان کا تجزیہ سنا. اسلام آباد کی سڑکوں پر تو سیاسی لڑائی جاری ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ جنگ کون جیت رہا ہے؟ ہماری ساتھی ایمن خواجہ نے سوشل میڈیا پر ہاٹ ٹرینڈز کا جائزہ لیا ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے نئی ویڈیو جاری کی ہے جس میں زیر حراست شامی اور کرد فوجیوں کو بظاہر قتل کرنے کے مناظر ہیں. ادھر اقوام متحدہ نے شام کی صورتحال کو موجودہ دور کا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شام میں اب تک 30 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. دیکھیے عادل شاہزیب کی رپورٹ. لیکن یہاں یہ وارننگ میں دیتا چلوں کہ کچھ مناظر آپ کے لیے دردناک ہو سکتے ہیں. ان جنگی قیدیوں کو معلوم ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. ذلت آمیز سلوک کے بعد موت. یہ مناظر دولت اسلامیہ کی پروپیگنڈا فوٹیج کے ہیں. ان شامی فوجیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے جنہیں دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے رقہ صوبے پر قبضے کے دوران قیدی بنا لیا تھا. ایک ایسی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جن میں 100 کے قریب ان فوجیوں کی قطار میں پڑی لاشیں دکھائی گئی ہیں. ایک اور پروپیگنڈا ویڈیو میں دولت اسلامیہ نے شمالی عراق میں ان کے خلاف لڑنے والے کرد فوجیوں کو دکھایا ہے. ان زیر حراست کرد پیشمرگہ فوجیوں میں سے ایک کو موصل کی مرکزی مسجد کے قریب اسی طرح قتل کیا گیا جس طرح بے دردی سے امریکی صحافی جیمز فولی کو قتل کیا گیا تھا. دوسری طرف گولان کی پہاڑیوں کے قریب شامی فوج اور باغیوں کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، جہاں کئی اشروں سے پیٹرولنگ میں مصروف اقوام متحدہ کے امن دستے کے 43 اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا ہے. شبہ ہے کہ ان کے اغوا میں ماضی میں شام کی سب سے خطرناک شدت پسند تنظیم النصرہ فرنٹ ملوث ہے، لیکن اب دولت اسلامیہ خطرناک ترین تنظیم بن چکی ہے. عادل شاہزیب، BBC نیوز. دولت اسلامیہ کی نئی ویڈیو. عالمی ادارہ صحت خبردار کر رہا ہے کہ 20,000 لوگ ایبولا وائرس کے چنگل میں آ سکتے ہیں اور اس وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے تقریباً $50 کروڑ درکار ہیں. 1979 میں پہلی بار اس وائرس کی تشخیص ہونے کے بعد سے اب یہ وائرس جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے. شام اور عراق میں جاری صورتحال کی وجہ سے برطانیہ میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرے کی پیش نظر ہنگامی حالت کی سطح کو بڑھا کر شدید خطرے کی سطح پر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنے خطاب میں کہا کہ برطانیہ کی سلامتی کو پہلے سے زیادہ خطرہ لاحق ہے.
اور اب بوجھو تو جانیں وہ کون سی ڈش ہے جس کا وزن 1 ٹن، جس میں گوشت، چیز اور سبزیوں کی آمیزش اور جس کو کھانے کے لیے ہزارہا منہ چاہیے۔ یہ ہے میکسیکو کی انچالاڈا نامی قدیم ریسیپی، اور لوگ اس ڈش کا 4 سال کا ریکارڈ توڑنے کے چکر میں تھے، لیکن کیا کیجئے سائز چھوٹا پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbc-urdu.com پر کون سی خبریں مقبول ہیں۔ اس میں شامل ہے ISPR کا یہ بیان کہ حکومت نے موجودہ سیاسی تعطل میں فوج کو سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھیوں کی اسلام آباد سے آزادی اور انقلاب مارچ کی لائیو اپڈیٹس بہت پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا راولپنڈی میں برسوں پرانے مندر کا وجود کیوں خطرے میں ہے، اور پاکستان کے جسٹن بیبر کہلائے جانے والے گلوکار کی باتیں اور گیت ذرا دیر بعد سیربین میں آنے کو ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ راولپنڈی کنٹونمنٹ کے ایک علاقے گریسی لائنز میں ایک مندر اور اس سے ملک ایک بستی لگ بھگ 80 برسوں سے موجود ہے۔ اسی بستی کے رہائشی ہندو اور وہ مسلمان اور مسیحی ہیں جنہوں نے تقسیم ہند کے بعد اپنا مذہب بدل لیا۔ تاہم اب اس قدیم مندر کو مسمار کیے جانے کا خطرہ ہے، جبکہ اس بستی میں رہنے والے 53 غریب خاندانوں کو اپنے گھر خالی کرانے کا نوٹس ملا ہے۔ رکن پارلیمان اسفندیار بھنڈارا کی مدد سے عدالت کی جانب سے گھر خالی کرانے کے خلاف 13 ستمبر تک حکم امتناعی تو مل گیا، لیکن بستی کے مکین اپنا علاقہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ راولپنڈی سے امبر شمسی۔ مہارشی والمیک سوامی جی مندر میں یوں ہی پوجا گزشتہ 80 برسوں سے کی جا رہی ہے۔ اس مندر کو 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کو مسمار کیے جانے کے بعد جزوی طور پر گرایا گیا تھا۔ اس سے منسلک برادری اور راولپنڈی کی ہندو برادری کے لیے یہ عبادت کا مرکز ہے۔ یہ بھگوان کا گھر ہے، بھگوان کا گھر ہے۔ بھگوان کے گھر کی اہمیت تو آپ کو پتہ ہے، بھگوان جانتا ہے۔ ہندو بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، ہم سب تہوار مل جل کر مناتے ہیں۔ لیکن اب اس مندر اور ساتھ میں راولپنڈی کے گریسی لائنز میں واقع آبادی کو علاقہ خالی کرنے کا نوٹس ملا ہے۔ فوج کی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن یہاں ایک رہائشی اور تعلیمی کمپلیکس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس آبادی میں سے 10 سے 15 گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ خدشہ یہ ہے کہ اگر اس منصوبے کو روکا نہیں گیا تو اس بستی میں رہنے والے لوگوں کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ شرفو بی بی کی عمر قریباً 100 سال ہے اور اپنی ساری زندگی یہیں گزاری ہے۔ بستی والے التجا کرتے ہیں کہ اگر انہیں منتقل کیا گیا تو مندر کے ساتھ ہی رہائش دی جائے۔ ہمارا باپ دادا ادھر ہی مرے ہیں سارے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں ہمارے پاس۔ یہ 4 لائنیں تھی وہ کھو کے یہ 2 دیے، یہ بھی کھو رہی ہیں، تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مصنف اور صحافی ریما عباسی کہتی ہیں کہ پاکستان میں قریباً 400 مندر ہیں جنہیں شدت پسندی سے زیادہ قبضہ مافیا اور ترقیاتی منصوبوں سے خطرہ ہے۔ کیا ڈیولپمنٹ کے لیے ایک ہسٹری، اس طرح کی تاریخ اور اس طرح کی کمیونٹی کو قربان کرنا، ان کے سینٹیمنٹس کو قربان کرنا ضروری ہے؟ کیا اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے؟ کیا ایک یہی جگہ ہے جہاں پہ ان کا ایجوکیشنل اور ویلفیئر کمپلیکس بن سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں اقلیتوں کے لیے خطرناک ماحول میں اس بستی کے رہائشیوں کو اس طرح کے تحفظ کا احساس شاید کہیں اور نہ مل سکے۔ امبر شمسی، BBC نیوز، راولپنڈی۔ ایسا کون ہے وہ جو انگریزی گانوں کا ری ورژن کرے اور وہ بھی ایسا کہ اصل گلوکار اس کے مداح بنے؟ اور اسے کیوں پاکستان کا جسٹن بیبر یا نوجوانوں کے ناچ رنگ اور دلوں کی دھڑکن سمجھا جاتا ہے؟ نام ہے موصوف کا عاصم اظہر، جن کے ساتھ ہمارے ساتھی جینو علی نے گفتگو و گیت کی محفل سجائی۔ پوچھا کہ جسٹن بیبر کے ساتھ موازنہ کیسا لگتا ہے؟ ایک ایسے لڑکے کے لیے جس نے ابھی 1 سال اس کو مشکل سے پروفیشنل کیریئر اس کا ہوا ہے، سنگنگ انڈسٹری میں آیا وہ، اور اس کو فرام کراچی پاکستان، فرام جسٹ اے ریگولر ٹاؤن، اور اس سے اگر ایک لڑکے کو
اتنے بڑے اسٹار سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اینڈ گیٹنگ نیمڈ پاکستانی جسٹن بیبر اور بیکاز ہی از اے بگ اسٹار. سو آئی تھنک ایک سال میں جو ٹائم پیریڈ ہے آئی تھنک اٹس این اکمپلشمنٹ فار می. ایڈ شیرن جن کا گانا آپ نے کور کیا ہے دی A-Team, جو آپ نے اپنے انداز سے اس میں اردو لیرکس بھی آپ نے ڈالے, وہ ایڈ شیرن نے اپریشیٹ تو کیا پر ٹویٹر پہ جا کے انہوں نے پبلکلی ٹویٹ کی اور مینشن یہ کیا کہ ان کو آپ کا کور ورژن بہت اچھا لگا. ان کی جو گانے کا اسٹارٹ ہے اٹ گوز لائک وائٹ لپس پیل فیس اینڈ سو آن, بٹ میں نے جو کیا دیکھا سب کچھ اس کی آنکھوں میں پھر بھی مسکان ہے, تھے نشان چہرے پہ ہونٹوں پہ پیاس تھی پھر بھی نہ اداس ہے. ان کے لیرکس بھی میں نے انکلوڈ کیے کیونکہ آئی ڈidn't want to take the originality out from the song جو اس گانے کا ٹریڈ مارک ہے. ان کے لیرکس بھی میں نے انکلوڈ کیے, اپنے بھی مینشن, اینڈ obviously پھر جب it came across him اور انہوں نے جب مجھے مینشن کیا کہ I really like it and that's awesome, so that's a milestone for me. ٹین ایج فین بیس جو ہوتی ہے وہ بہت کم پاکستان میں کوئی ایک ٹین ایج سینسیشن پاکستان کی پاپ انڈسٹری میں آئے ہیں, ان میں سے آپ ایک ہیں, اور آپ کی فین بیس جو ہے وہ بہت ینگ فین بیس ہے. ہر ایکشن کو I have to make sure کہ it's right, I have to rethink کہ کچھ ایسا میں نہ کر دوں جس سے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, جو لوگ مجھے ایز اے رول ماڈل لیتے ہیں, جو میرے فینز, ان کو غلط انٹرپریشن ہے, ان کے ایلڈرز مجھ سے خفا ہوں. فینس کو میسیج میں دینا چاہوں گا کہ پہلے تو سیدھی بات ہے کہ انہی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اس وقت گفتگو کر رہا ہوں. اگر وہ نہیں ہوتے, اگر وہ میرا میوزک نہ اسپریڈ کرتے تو اس وقت یہ گفتگو شاید امپاسبل ہوتی. تیری آنکھوں میں جو میں نے دیکھا کیا وہ سچ تھا مجھ کو بتا, سارے وعدے ساری خوشیاں. عاصم اظہر, پاکستانی جسٹن بیبر. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع نقی جامعی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے.